السلام علیکم فرینڈس، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 2 ہے، انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی۔ آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے ہسٹوریکل روٹس آف ماڈرن سائیکالوجی کو پڑھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہسٹوریکل وے میں کیا کیا ڈیفینیشنز تھیں، سائیکالوجی کے اندر کیا کیا کام ہوا، کیا کیا چیزیں تھیں جو کہ پہلے سے کنسیپٹ ڈیولپ تھے اور ابھی کرنٹلی ماڈرن سائیکالوجی کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کے ساتھ پریپریشن کرتے جائیں۔ جیسے کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ سائیکالوجی ہیز اے لانگ پاسٹ بٹ اونلی شارٹ ہسٹری۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کی ہسٹری کی بات کریں تو اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے جو کہ آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اگر سمپلی میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں تو وہ یہی ہے کہ دیکھیں سائیکالوجی جو ہے نا وہ ایمرج ہوئی ہے فلاسفی سے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ ایسے ایسے چیزیں ڈیولپ ہوتی رہی۔ ایک سائیکالوجسٹ آئے، انہوں نے اپنی تھیوری دی، دوسرے سائیکالوجسٹ آئے، انہوں نے اپنی تھیوری دی۔ تو اس طرح سے آج جو ہے ہم آج کی جو سائیکالوجی کو دیکھتے ہیں اس کو ماڈرن سائیکالوجی کہا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ویل ڈیولپ ہو چکی ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ نئی نئی چیزیں آ چکی ہیں اور اسٹوڈنٹس کا جو رجحان ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے۔ اچھا، اس میں آپ کا یہ ایک ایم سی کیوز بن رہا ہے، یہ آپ لوگ اس کو پریپیئر کر لیں۔ ولیم وانٹ سینڈ دا فاؤنڈیشن آف ماڈرن سائیکالوجی ان 1879 بائی اسٹیبلشنگ دا فرسٹ سائیکالوجی لیبارٹری۔ ٹھیک ہے، فرسٹ سائیکالوجی لیبارٹری کب ہوئی تھی؟ وہ 1879 میں ہوئی تھی اور جرمنی کے اندر تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ہم مزید آگے یہ دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکل روٹ آف ماڈرن سائیکالوجی کے اندر ہمارے پاس کیا تھا۔ تو دیکھیں کہ اس کے اندر نا ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو دیکھنا ہے کہ ہسٹوریکل وے میں کون کون سے ایسے طریقے تھے جن کے ذریعے لوگ جو ہیں وہ نفسیات کا علاج کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں کہ پہلے کہا جاتا تھا کہ ٹرفننگ کا ایک میتھڈ یوز کیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا جاتا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اگر کسی کو بھی کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہے یا وہ کسی بھی سائیکولوجیکل ایشو کا شکار ہے یا اس کو کوئی ڈس آرڈر ہے تو مینٹلی طور پہ، تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ ٹرفننگ کا میتھڈ یوز کریں گے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ ان کی اسکل کے اندر کیا جاتا تھا سوراخ، اور یہ کہا جاتا تھا کہ جب ان کی اسکل میں ہول کیا جائے گا تو یہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی یہ تمام جو چیزیں تھیں یہ انتہائی جو ہے وہ اس طرح کا طریقہ کار تھا جس کو ایکسیپٹیبل کسی بھی طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ پرانی چیزیں ہیں جو کہ پہلے سے ہسٹوریکل وے میں ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور صرف یہ ٹرفننگ کا میتھڈ نہیں بلکہ اور بھی کچھ ایسے میتھڈ تھے جو کہ مطلب کہ جسٹیفائیبل نہیں تھے، لیکن ان کو پریکٹس کیا جاتا رہا صرف اس کنسیپٹ کی بیس پہ کہ اگر ہم ان چیزوں کو پریکٹس کریں گے تو جو پرسن ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آلدو کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے تھے، چیزیں جو ہیں وہ زیادہ خراب ہوتی تھی، لیکن وہ ایک ان کی اس طرح کی روٹین بن گئی تھی اور وہ اسی کو ہی فالو کرتے تھے۔ ہم اب اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دا بیسک ازمپشن واز دیٹ اب نارمل بہیویئر واز کازڈ بائی سپر نیچرل بینگ، مطلب یہ بھی سمجھا جاتا تھا ڈفرینٹ قسم کے متس تھے کہ اس بندے نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے، اس وجہ سے یہ اس طرح کے مسئلے کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب کہ سپر نیچرل اس طرح سے کہ یا شاید اس پہ کوئی عذاب آیا ہے، یا اس طرح کے کنسیپٹ سمجھے جاتے تھے جو کہ جسٹیفائیبل نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ کوئی بھی سائیکولوجیکل ایشو ہے تو اس کا یا تو کیمیکل ریزنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا تو پھر اس کی باڈی کے اندر کوئی کیمیکل امبیلنس ہو گیا ہے، یا جینیٹیکلی ہے، یا انوائرمنٹل ہے، یا کوئی اسٹریس ہے۔ یہ تین بیسک ایشوز چیزیں ہوتی ہیں یا ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی پرسن کو اب نارمل بیہیویئر وہ اکر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم سٹارٹ سے دیکھیں کہ ہسٹوریکل وے میں تو یہ ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے جس کے ذریعے سے آپ بہت اچھے سے اس کو سمجھ سکتے ہو کہ دیکھیں سب سے پہلے کہا جاتا تھا کہ سائیکالوجی کیا ہے؟ اٹ از دی اسٹڈی آف سول۔ ٹھیک ہے، سول کو کنسیڈر کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ سول جو ہے وہ بہت ہی مطلب کہ سائیکالوجی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو بیک گراؤنڈ پہ نا وہ ہماری سول ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب کہ اگر کوئی بھی بندہ نفسیاتی طور پہ ڈسٹرب ہے یا اب نارمل بہیو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی سول جو ہے وہ اس کے اس طرح کے اسپرچول یا اس طرح کے ایشوز چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے یہ کہا کہ اٹ از دی اسٹڈی آف مائنڈ۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کروں کہ دیر از ہیوج ڈفرنس بٹوین مائنڈ اینڈ برین۔ ٹھیک ہے، آپ کا برین جو ہے وہ ایک آرگن ہے اور مائنڈ جو ہے وہ اس کی فنکشننگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں نے جو جتنے بھی سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے اس پہ کام کیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ مائنڈ کی اسٹڈی کیا ہے، مائنڈ کیا ہوتا ہے، اس کی کس طرح کے اسٹرکچرز ہیں کیا، مطلب کہ میں آپ کو اگر سمپلی سا بتاؤں تو ہمارے پاس کانشیس آ جاتا ہے، انکانشیس آ جاتا ہے، سب کانشیس آتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ آتی ہیں ہمارے مائنڈ میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں
उन लोगों ने स्टडी ऑफ माइंड के अंदर इसको स्टडी किया था। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे बहुत बात हुई, ठीक है। कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस क्या है? कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस वो हैं जो कि जिनमें जो है हम करंटली अपने कॉन्शियस में होते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करके किसी भी पर्सन का, लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि किसी भी पर्सन की मतलब कि कॉन्शियसली कोई भी उसका एक्सपीरियंस था या करंटली वो एक किसी ट्रोमेटिक इवेंट से गुजर रहा था, तो उसके बाद उसकी नफ्सियात पे क्या असर हुआ, तो वो तमाम चीज़ें, वो तमाम एसोसिएटेड फैक्टर क्या आ जाएंगे, वो हमारी स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के अंदर आ जाएंगे। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चलते चलते अब हम पहुंचे हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अब हम इसको अगर एक सिंपल सी डेफिनेशन देखते हैं तो क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि ये जो वर्ड है ये किस तरह से, किस कॉम्बिनेशन से बना है। तो ग्रीक वर्ड है, ठीक है, साइकी एंड लोगोस। द फॉर्मर मीन द सोल एंड लेटर दूसरा जो वर्ड है लोगोस, आपको मोस्टली पता होगा कि जब हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, लोगोस वर्ड जो होता है वो नॉलेज से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें अंदर अरिस्टोटल ने क्या कहा था। उसने इम्पोर्टेंट इस चीज़ को सिग्निफिकेंस कहा था कि अरिस्टोटल गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस टू सोल इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अरिस्टोटल का जो फोकस था ना, वो ज़्यादा फोकस उसका सोल पे था। उसने ये कहा था कि उसने सोल को कोई ना कोई चीज़ कंसिडर किया था, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि सोल है ही नहीं या एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है। लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट सोल, वो कहते हैं कि विदाउट सोल लाइफ का कोई भी मीनिंग नहीं है, ठीक है। और बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ द सोल टू द बॉडी, लेकिन उसने ये चीज़, इसकी एग्जिस्टेंस तो शो कर दी, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं बताई कि किस तरह से जो है वो आपस में इंटर रिलेट कर रहे हैं, सोल का बॉडी के साथ क्या कनेक्शन है, बॉडी का जो है वो सोल के साथ क्या कनेक्शन है। ये चीज़ें अरिस्टोटल ने एक्सप्लेन नहीं की थी, ठीक है। तो इसी तरह से हम अगर साइकोलॉजी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं और इन चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से चीज़ें, जब भी कोई एक डेफिनेशन आती है ना, तो उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कुछ लोगों ने उस पे काम किया होता है या कोई डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वो अपनी अपनी थ्योरी पेश करते हैं, तो उस थ्योरी की जो है वो कुछ बाउंड्रीज होती हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। फिर नए लोग आते हैं, वो जब उस पे एनालिसिस करते हैं तो फिर डेफिनेटली कोई एक नया पर्सपेक्टिव सामने आता है। तो साइकोलॉजी की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये एक हमारे पास एक लाइन है, वो इसी तरह से है कि स्टेप बाय स्टेप हमने क्या कहा कि पहले सोल की स्टडी है, फिर माइंड की है, फिर कॉन्शियस की है, और अब हम कह रहे हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि साइकोलॉजी आल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ माइंड, ठीक है। इसको साइंस ऑफ माइंड भी कहते हैं। जिस तरह से डिफरेंट किस्म के हम माइंड के साथ कार्य होते हैं, किसी भी पर्सन को कोई इशू है, उसकी अनकॉन्शियस को देख रहे होते हैं। जब आपने सिगमंड फ्राइड का देखा होगा कि उसने किस तरह से फ्री एसोसिएशन के जरिए या कैथारसिस के जरिए लोगों के ट्रीटमेंट करना, ठीक है। तो यही आ जाता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, ठीक है। मतलब कि साइंस ऑफ माइंड है जिसको एक साइकोलॉजिस्ट समझने की कोशिश करता है और उसकी हेल्प के ज़रिए उसको जितने भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता है। अच्छा, इसमें मज़ीद ये लिखा हुआ है कि देयर फॉर द लेटर साइकोलॉजिस्ट विच देयर पोजीशन एंड बिगेन इन्वेस्टिगेशन इनटू बिहेवियर ऑब्जर्व बिहेवियर इनटू ऑब्जर्वेबल फिनोमेना, ठीक है। उन्होंने ऑब्जर्वेबल फिनोमेना को यूज़ किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम साइकोलॉजी को साइंटिफिकली वे में देख रहे होते हैं तो उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन भी आती है, ठीक है। हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं चीज़ों को और उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस के ज़रिए फिर हम उसको जस्टिफाई करते हैं या कहते हैं कि हाँ, ये प्रिडिक्शन हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ये है कि मॉडर्न साइकोलॉजी इज़ नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ माइंड। ये आपका एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, आप इसको याद रखिएगा कि मॉडर्न साइकोलॉजी जो है उसका कोई भी खास इंटरेस्ट नहीं है माइंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मजीद क्या है कि द माइंड अप्रोच इन साइकोलॉजी वाज रिजेक्टेड बिकॉज माइंड कैन नॉट बी स्टडी यूजिंग साइंटिफिक प्रोसीजर, ठीक है। मतलब कि देखिए, माइंड एक फंक्शनैलिटी है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो एक किसी भी चीज़ की फंक्शनैलिटी को हम उस तरह से वो इनटेंजिबल हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद ये लिखा हुआ है देयर इज़ नो साइंटिफिक वे टू डिटरमाइन वेदर एन एंटिटी सच एज माइंड एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है। मतलब कि हम इस चीज़ को नहीं कह सकते कि किसी बंदे का माइंड है तो वो कहाँ पाया जाता है या किस तरह से है या क्या वेरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मजीद ये लिखा हुआ है कि साइकोलॉजी हैज़ आल्सो बी डिफाइंड एट द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। कि इसको कॉन्शियसनेस कहा जाता है। कॉन्शियसनेस सिंपली मैं अगर आपको समझाऊं तो हमारे इर्द गिर्द होने वाली वो चीज़ें जिनसे हम अवेयर हैं, ठीक है। तो वो आ जाती हैं हमारी कॉन्शियस के अबाउट, ठीक है।
اس کے بعد مزید اگر ہم دیکھیں ڈیفینیشن آف سائیکالوجی ایز اے سائنس آف کانشیس از نو ڈسکارڈیڈ اینڈ ریجیکٹڈ. ٹھیک ہے، اب دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہو رہا ہے کہ پہلے اگر مائنڈ سمجھا جاتا تھا تو اس مائنڈ کو بھی بعد میں آنے والوں نے کہا کہ اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک ہے، سول تھا تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا. اس کے بعد سائنس آف کانشیس کہا گیا تو اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا تاکہ نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ سکیں، نئی جو کنسیپٹس ہیں وہ سامنے آ سکیں اور ہم کم ٹائم میں زیادہ جو ہے وہ ایگزیکٹ جو ہماری ڈیفینیشن ہے اس کے پاس پہنچ سکیں. ٹھیک ہے، اور اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ ماڈرن سائیکالوجسٹ ڈیفائن اٹ از ایز سائنس آف بیہیویئر بوتھ آف اینیمل اینڈ ہیومن. جو کرنٹلی آج کل ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اٹ از دی سائنس آف بیہیویئر. ٹھیک ہے، جس میں ہم اینیملس کے اگر بیہیویئر کو دیکھیں تب بھی اگر ہم انسانوں کے بیہیویئرس کو دیکھیں تو بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے، اچھا بیہیویئرسٹک اسکول آف تھاٹ ہے اس کا، جس میں ہم بیہیویئر کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بیہیویئر اکر ہوتے ہیں، کس طرح سے لرن ہوتے ہیں، ہم کو کس طرح سے ان کو ان لرن کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بیہیویئرسٹک اسکول آف تھاٹ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ڈیفینیشن یہی ہے کہ دا ڈیفینیشن ٹیکس بیہیویئر ان ویری نیرو سینس. ٹھیک ہے، واٹسن نے بڑا کام کیا ہے بیہیویئرزم کے اندر. ٹھیک ہے، کس طرح سے ایک اسٹیمولائی آتا ہے، رسپانس پھر ہم کس طرح سے کرتے ہیں، کس طرح کا اسٹیمولس ہوگا تو رسپانس کیسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ اسٹیمولس اور رسپانس تھیوری بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی بیہیویئر اگر اکر ہو رہا ہے تو اس میں اسٹیمولس اور رسپانس کیا چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، یہ پتہ لگ جائے گا، تو پھر ہم سم ہاؤ کسی حد تک بیہیویئر کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں اور اس کو لرن یا ان لرن بھی کروا سکتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ دا نیو سائنٹیفک سائیکالوجی. اب دیکھیں کہ یہ نیو سائنٹیفک سائیکالوجی میں کیا بتا رہے ہیں، اٹ از دی فیوژن آف ٹو سائیکالوجسٹ، فار ایگزامپل فلاسفر اینڈ سائیکالوجی. ٹھیک ہے، اب ہم کولیکٹیولی ان دونوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں یہ دیکھیے کہ سائیکالوجی مرج فرام فلاسفی. فلاسفر ان دا ویسٹ ایز ویل ایز ایسٹ ور ایکسپلیننگ تھاٹ اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے، فلاسفرز اس پہ کام کر رہے تھے، پھر جب سائیکالوجسٹ بھی آئے تو انہوں نے جب مل کے اپنی تھیریز ایکسپلین کی تو پھر ہمارے پاس ایک اچھا کمبینیشن آ گیا. اور اکارڈنگ ٹو دس فلاسفی مائنڈ اینڈ باڈی آر انٹر لنکڈ اینڈ افیکٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ مائنڈ اور باڈی دونوں کی ہو رہی ہے. ہم نے پہلے پڑھا کہ ارسٹوٹل نے جو ہے وہ سول اور باڈی کی بات کی تھی، اور اس نے یہ مطلب کہ یہ اتنا بتایا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں لنک کر رہی ہیں، لیکن اس نے ریلیشن شپ کو ایکسپلین نہیں کیا کہ یہ ریلیشن شپ کیسا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہ دیکھیں اگر ہم یہاں پہ تو فلاسفرز کا یہ کہنا ہے کہ مائنڈ اور باڈی جو ہے وہ آپس میں انٹر ریلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہمارے پاس ہپوکریٹس کا، اور ان میں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے کہ he postulated a theory of humors that account for the basic human activity. ٹھیک ہے، believe that four temperaments from personality. انہوں نے جو ہے وہ فور ٹیمپرامنٹس آف سوسائٹی کے بارے میں بتایا تھا. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ قسم کے نیمز لکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو بھی دیکھ لینا ہے اور ان کے میننگز کیا بن رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لینا ہے. چار قسم کے جو ہیں ایلیمنٹس ہیں جن سے مل کے وہ پرسنالٹی کو ایکسپلین کرتے ہیں، یا ڈفرینٹ قسم کے پرسنالٹی کے اندر جو اکر ہو رہے ہوتے ہیں، جن میں ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے وہ سنگوائن ہے، اور اس کو ہم چیئر فل ایکٹیو کہتے ہیں. پھر میلنکولک ہے، سیڈ ہم کہہ سکتے ہیں. پھر کولیرک ہے، اینگری اینڈ اگریسو کہہ سکتے ہیں. اور پھر جو لاسٹ ون ہے وہ ہے فلیگمیٹک، کام اینڈ پیسو پرسنالٹی. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے آپشنز ہیں ہمارے پاس، یا ایلیمنٹس ہیں جن سے مل کر جو ایلیمنٹ کی پرسنالٹی ہوتی ہے. مطلب کچھ لوگ جو ہیں وہ چیئرفل ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، کچھ سیڈ ہوں گے، کچھ اینگری زیادہ رہتے ہوں گے، ایگریسو زیادہ ہوں گے، اور کچھ کیا ہوں گے، کام اور پیسو ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھا اب ہم پلیٹو کا ورک دیکھ لیتے ہیں کہ پلیٹو نے کیا کیا تھا. یہ آپ MCQs کے لحاظ سے دیکھیں، اٹ از دا فرسٹ پرسن ان ہسٹری ٹو پروڈیوس a great all embarrassing system of philosophy. He not only developed the theory of knowledge, theory of conduct, and also a theory of state, but also the theory of universe. یہ ساری وہ تھیریز تھی جو کہ پلیٹو نے ہمیں دی تھی. ان کی ڈسکرپشن کیا ہے وہ یہاں پہ ابھی نہیں لکھی ہوئی، ہم اس کو نہیں کریں گے. نیکسٹ اگر یہ آتی ہے تو ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. اوکے اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن ہے یا اس میں سے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.